گولیوں سے نہیں ڈرتا، وہ رب کائنات سے ڈرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تمہاری طاقت سے نہیں ڈرتا۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنید اور نصیر زندہ ہے اور زندہ رہیں گے، وہ شہید ہے اور شہید کبھی نہیں مرتا انشاءاللہ۔ کہ آپ کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو مارا جاتا ہے، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، ارے کوئی اگر بھینس لے کر آ رہا ہے تو اس کو روک کر مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ آج دیش میں بی جے پی کی سرکار ہے، راجستھان میں گہلوٹ کی سرکار ہے، ہم ان سے اس بات کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے طاقتوں پر کنٹرول لگایا جائے، قانون کو استعمال کریے، ان تمام لوگوں کو جو غریبوں پر مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں پکڑیے، ان کی جگہ جیل میں ہے، جیل میں ڈال کر رکھیے ان ظالموں کو، ان کو سزا دلوائیے سنویدھان کے تحت۔ جب یہ جیل میں جا کر بیٹھیں گے تب ان کو معلوم ہوگا جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا یہ گوڈسے کی ناجائز اولاد ہے، یہ ناجائز اولاد ہے گوڈسے کی۔ جنہوں نے واسف کو مارا وہ گوڈسے کی اولاد نے مارا، جنہوں نے قاسم پر گولیاں چلائی وہ گوڈسے کی ناجائز اولاد نے قاسم پر گولیاں چلائی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو گولیوں سے ان کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ ارے یاد رکھو تمہاری گولیاں ختم ہو جائے گی مگر جس کی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نکلتا ہے۔ اگر آج جنید اور نصیر کو مارا گیا، کیا اس میوات کی سرزمین پر کیا آپ متفق نہیں ہیں؟ کون کے گاؤں کو لایا گیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں راجستھان کی سرکار سے۔ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں آج کے جلسے میں شرکت کیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ راجستھان میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آنے والے راجستھان کے ودھان سبھا کے چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین اپنے امیدواروں کو الیکشن میں انتخابات میں لڑائے گی۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں آپ سے اپیل بھی کرنے آیا ہوں کہ آپ مجلس کا ساتھ دیجیے، آپ مجلس کو مضبوط کریے۔ میں میوات کی سرزمین پر بسنے والے ہمارے غیور بزرگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہماری سرپرستی کریے، نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ آپ اور ہم مل کر آپ کے خوابوں کو پورا کر سکیں گے۔ جو ناانصافی ہم سے ہو رہی ہے ہم اس ناانصافی کا خاتمہ کریں گے۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کی راجنیتی کی حقیقت یہ ہے کہ جس سماج کے پاس اس کا نیتا ہوگا اسی کی آواز کو سنا جائے گا، جس سماج کے پاس اس کا نیتا ہوگا اس سے انصاف کیا جائے گا، جس سماج کے پاس سیاسی طاقت ہوگی اسی کی ناانصافی اور تکالیف کو دور کیا جائے گا، جس سماج کے پاس نہ اس کا نیتا ہوگا نہ اس کی سیاسی طاقت ہوگی تو نہ اس کی آنسوؤں کی کوئی قدر، نہ اس کے لاشوں کی کوئی نظر سے دیکھے گا۔ تو یاد رکھیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک مان اور سمان ملے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میوات کی سرزمین جو میرا ماننا یہ ہے کہ منصوبہ طریقے سے اس کو پیچھے رکھا گیا، میوات کی سرزمین جہاں پر تعلیم کا انتظام نہیں، جہاں پر بچوں کے اسکول میں پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں، جہاں پر بچیوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے کالجز کا انتظام نہیں، میرے عزیز دوستوں، میری سرکار ماں اور بہنوں، آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، یہ تمام چیزیں اسی وقت حاصل ہوں گی جب آپ اپنی ایک سیاسی طاقت کو بنائیں گے، جب آپ اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندے کو کامیاب کریں گے۔ برسوں سے آپ نے صرف کسی کو ووٹ دیتے آئے ہیں مگر آپ نے اپنے آپ کو کبھی ووٹ نہیں دیا۔ میں آج اسد الدین اویسی آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر
یہ آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کو جب ووٹ دیں گے تو یہ سمجھ کر ووٹ کیجیے کہ میں نے 50 سال سب کو ووٹ کیا مگر انہوں نے میرا کوئی کام نہیں کیا۔ اگر آج ایک مرتبہ آپ مجلس کا ساتھ دیں گے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ سے سواری انصاف ہوگا اور ہم ان تمام چیزوں کو حاصل کریں گے جو دوسرے تمام طبقوں کو دیے جاتی ہیں۔ راجستھان کی سیاست میں آپ دیکھتے ہیں کہ سیکولرزم کے نام پر ووٹ تو لیا جاتا ہے مگر اقتدار ملنے کے بعد آپ کی تعلیم اور آپ کے روزگار اور آپ کی ترقی اور ڈیولپمنٹ وکاس کا کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج سے تھوڑے دن پہلے راجستھان کے بجٹ کا اعلان ہوا، بجٹ کو پیش کیا گیا۔ میری زدار ماں اور بہنوں، یہی لڑائی ہماری ہے کہ ہم صرف جذباتی تقاریر کر کے نہیں چلے جاتے ہیں بلکہ ہم حکومت سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ نے جو اعلانات کیے اس کو آپ نے کہاں تک پورا کیا۔ میری زدار ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، یہی بات میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کو اور ہم کو مل کر راجستھان کی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز کرنا ہے۔ لوگ آپ کے درمیان میں آ کر کہیں گے کہ اسد الدین اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، اسد الدین اویسی تناؤ پیدا کرتا ہے، اسد الدین اویسی سے فرقہ پرستی بڑھتی ہے۔ تو نہ میں فرقہ پرستی ایسے چیزوں کو مانتا ہوں، میرے بھاشن سے میری سوچ میں کسی بھی سمودائے کے خلاف نہ میں کبھی تھا نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میری لڑائی یہ ہے کہ بھارت کے سمویدھان میں رائٹ ٹو ایکوالٹی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اگر سب کو وہ حقوق مل سکتے ہیں تو پھر راجستھان کے مسلمانوں کو، راجستھان کے دلتوں کو اور راجستھان کے آدیواسیوں کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہی ہماری لڑائی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ 5 سال سے کانگریس کی سرکار ہے، ان کے بجٹ کے اعلانات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اس کے باوجود بھی کوئی اعلان، جب آپ اعلان 1 سال پہلے کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پر کچھ نہیں کیا جاتا۔ مگر جب چناؤ آئے گا تو ان کی زبان سے آپ ضرور سنیں گے کہ اویسی پر یقین مت کرو، اویسی ووٹ کاٹنے آیا ہے۔ ارے کانگریس کے لوگوں سنو، پچھلے 2018 میں تم نے راجستھان میں کامیابی حاصل کی تھی۔ جب لوک سبھا کا الیکشن 4-5 مہینے کے بعد ہوا تو تم ایک لوک سبھا کی سیٹ نہیں جیت سکے۔ جب کیا اویسی آیا تھا یا اویسی کا جن آیا تھا یا کون آیا تھا بتاؤ اس وقت؟ اور خود مکھیہ منتری کے بیٹے چناؤ ہار گئے۔ مگر آپ دیکھیں گے کہ آج کے ہمارے اس تقریر کے بعد کل سے کانگریس کے چوہے اپنے بلوں سے نکلیں گے اور پکار کر کہیں گے کہ اویسی آیا ہے کاٹنے کے لیے۔ ارے اویسی ان لوگوں کو کاٹنے کے لیے آیا ہے، ان لوگوں کو روکنے کے لیے آیا ہے جو بھارت کے سمویدھان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ میں توڑنے نہیں آیا ہوں، میں جوڑنے آیا ہوں۔ میں کسی کو کاٹنے نہیں آیا ہوں، میں اپنا حق لینے آیا ہوں۔ میں نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا کرنا چاہتا ہوں، میں بزرگوں کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری ماں اور بہنوں کی آنکھ میں جو آنسو ہے میں ان آنکھ میں آنسوؤں کو پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ صرف تھالیاں مار کے نعرے لگانے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ کو ان تھالیوں کو، ان نعروں کو، ان جذبات کو اور جو ہزاروں کی تعداد میں آج آپ یہاں پر جمع ہوئے، آپ کو اس کو ووٹ میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ کیا آپ ووٹ میں تبدیل کریں گے اس کو؟ کیا آپ ووٹ میں تبدیل کریں گے اس کو؟ کیا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ صاحب کی جماعت ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے۔
کیونکہ لوگ الزام لگاتے ہیں ارے اویسی ان سے ملا ہوا ہے، اویسی ان سے ملا ہوا ہے. ارے اویسی کسی سے ملا ہوا نہیں ہے. اویسی نہ گہلوٹ کا ہے، اویسی نہ کانگریس کا ہے، اویسی نہ مودی کا ہے، نہ بی جے پی کا ہے. اویسی تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور اویسی کسی کو اپنا آقا مانتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اویسی کے سامنے کوئی وزیر اعظم اور کوئی پردھان منتری یا چیف منسٹر کو اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ سب برابر ہیں اور ہم برابری چاہتے ہیں. برابری کیسے حاصل کریں گے؟ غلامی کرنے سے برابری نہیں ملتی، کھڑے ہو کر اپنے حق کے لیے لڑنے سے برابری ملتی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے، آپ کو ایک سیاسی قوت بننا ہے. یہ بہت سے مسائل ہیں، بہت سے چیزیں ہیں جس کا ذکر میں کر سکتا ہوں، مگر میں صرف آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی طاقت حاصل کریے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ راجستھان میں یہیں سے چند گھاٹ میٹ میں کل جو حادثہ ہوا کہ جنید اور ناصر کی ہتیا کر دی گئی، قتل کر دیا گیا، ان کو جلا کر ان کی جلی ہوئی لاشوں کو ان کے گاؤں کو لایا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں راجستھان کی سرکار سے، اگر آج جنید اور نصیر کو مارا گیا، کیا اس میوات کی سرزمین پر کیا آپ متفق نہیں ہیں؟ وہ گولیوں سے نہیں ڈرتا، وہ رب کائنات سے ڈرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تمہاری طاقت سے نہیں ڈرتا. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنید اور نصیر زندہ ہے اور زندہ رہیں گے. وہ شہید ہے اور شہید کبھی نہیں مرتا انشاءاللہ. مگر ان پر ظلم کرنے والوں کو روکنا پڑے گا. آج بھارت میں اگر کسی کے خون کی اہمیت نہیں ہے تو مسلمان کی خون کی اہمیت نہیں ہے، دلت کے خون کی اہمیت نہیں ہے، آدی واسیوں کے خون کی اہمیت نہیں ہے. میدک میں ایک مسلم بچے کو پولیس کسٹڈی میں مارا جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں. بتاؤ یہ کب تک ظلم تمہارا چلے گا؟ اقتدار کے نشے میں رہیں، کبھی جنید اور نصیر کو، تو کبھی پیلو خان کو، تو کبھی اخلاق کو، تو کبھی رغبر کو، تو کبھی جنید کو، تو کبھی نصیر کو. آخر یہ ظلم ختم کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو ہمارے ووٹوں کی بھیک پر سत्ता میں بیٹھتے ہیں، ہمارے ووٹوں کی بھیک پر سत्ता میں بیٹھتے ہیں. مگر آج ان کی زبانیں خاموش ہیں، زبانیں ان کی نہیں کھلتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ میری ان باتوں پر غور کریے، سیاسی طاقت بنیے. اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا، میں اور میرے تمام ساتھی اپنا کام کرتے رہیں گے. یہ آپ کے اوپر منحصر ہے، میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. جمہوریت ہے، جمہوریت ہے، آپ جس کو چاہے ووٹ دے یا نہ دے. مگر یاد رکھو، اگر آپ اپنے ووٹ کی اہمیت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی بچیوں کی تعلیم چاہتے ہیں، اگر آپ مان سمان چاہتے ہیں، تو آپ کو حصے داری کی لڑائی میں لڑنا پڑے گا. اگر کوئی آ کر آپ سے پوچھے گا کہ کیا اویسی ووٹ کاٹنے آیا ہے، تو اس کو پوچھنا کہ کاٹنے نہیں آیا، وہ جھوڑنے آیا ہے. آپ بتاؤ کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں بی جے پی کے 300 MP جیت جاتے ہیں. بتاؤ کانگریس کے لوگوں کتنے سیٹ پر تمہارا اور بی جے پی کا مقابلہ ہوا؟ راجستھان کی ہر لوک سبھا کی سیٹ پر بی جے پی جیت گئی. میں ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہوں؟ ان کے جو راہل گاندھی ہے، جو پورا بھارت جوڑو کے نام پر نکلے تھے، پورے دیش میں نکلے، خود اپنے پوروجوں کی پارلیمنٹ کی سیٹ امیٹھی سے ہار گئے. کیا وہاں پر اویسی گیا تھا؟ نہیں گیا تھا. پھر بھی ہار گئے. اور کہاں سے جیتے؟ اس پارلیمنٹ کی کانسٹیٹوئنسی سے جیتے جہاں پر 30% مسلمان تھے.
जहां पर मुसलमान थे जीत गए और वहां पर हार गए अमेठी से। मगर कांग्रेस के लोग याद रखिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि भारत में मुसलमानों के सियासी लीडरशिप बने। वो मुसलमानों को कमजोर रखना चाहते हैं, वो मुसलमानों को अपने ताबे रखना चाहते हैं, वो मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, मुसलमानों को डरा कर रखना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये देश हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये देश हमारा है। इस देश का आईन पढ़िए, संविधान को पढ़िए। अरे जब सबको हक मिल सकता है, इज्जत मिल सकती है, तो भारत का मुसलमान क्यों पीछे हो जाता है? मैं आज तक ये चैलेंज कर रहा हूं, बताओ भारत के मुसलमान में, राजस्थान के मुसलमानों में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? कितने स्कूल के बाहर सबसे ज्यादा दलितों के बाद अगर कोई है तो मुसलमान है। इसका जिम्मेदार कौन है? बेरोजगारी हमारे बच्चों का मुकद्दर बनता जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मुत्तहिद हो जाइए, मजलिस का साथ दीजिए। अगर आप साथ देंगे तो हम एक नया माहौल पैदा कर सकेंगे। कांग्रेस में तो माशाअल्लाह बहुत लड़ाई चल रही है, कांग्रेस में बहुत लड़ाई चल रही है। कोई किसी को जादूगर बोलता, कोई किसी को मौका परस बोलता है, कोई किसी को जादूगर बोलता तो पलटा कर कोई कहता है कि नहीं नहीं तू तो गद्दार है। अब आपको फैसला करना है। आप कांग्रेस को बचाने मत जाइए, आप बीजेपी के डर से किसी को वोट मत दीजिए, बल्कि बेखौफ होकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपको ख्वाब दे रहा हूं, इस ख्वाब को पूरा करना आपका हमारा काम है। ये वक्त हमको अपने ख्वाबों को पूरा करने का है। और शबे मेराज आप जानते हैं, आखिर में कह रहा हूं कि नमाज की पाबंदी, मैं आपसे कह रहा हूं कि नमाज की पाबंदी करिए। 50 नमाजों से 5 नमाजों पर फर्ज कर दिए गए। नौजवानों, अपने अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, अपने मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अपने दिलों में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, उसका खौफ पैदा करो। अपने दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करो। याद रखो, जब तुम अपना सर अपने दिल के साथ अल्लाह के सामने 5 वक्त की नमाज में झुकाओगे तो अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद रखो, अपने माशरे में बुराइयों का खात्मा करो, अपने बहनों को, अपनी बीवियों को वो हक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उनको उनका हक दो। बेटियों को, अपनी बहनों को उनका हक दो। अपने आप को ताकतवर बनाओ, दीन को मजबूत करो, अपने दीन से रिश्ते को मजबूत करो। हमारी पहचान इसलिए की जाती है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। और वो लोग, बीजेपी के लोग जो कहते हैं, मोदी कहते हैं पसमानदा मुसलमान। मोदी जी, क्या ये मेवात के लोग पसमानदा नहीं है? क्या आप जुनैद और नसीर के कत्ल पर कुछ नहीं कहेंगे? मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारे सियासी सफर में आप साथ दीजिए, हमारी मदद करिए, ताउन करिए। और अगर आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम राजस्थान में एक नया सियासी इनकलाब बर्पा करेंगे। क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या हम राजस्थान में इनकलाब को बर्पा करेंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? हाथ उठाकर बोलिए। तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जुनैद और नसीर शहीद है, शहीद है। जुनैद और नसीर शहीद है, शहीद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।